حضرت اسماعیل اور کعبہ کی تعمیر۔ اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر اللہ تعالی مغفرت فرمائے، میری، آپ کی، ہمارے والدین اور تمام امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ اپنے آج کے ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے ہم اپنے ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اس کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز مقدس اور اس کے آس پاس کی تمام آبادیوں نیز قوم جرہم، قوم عمالیق اور اہل یمن کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 3 اوصاف نہایت صراحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، یعنی آپ تعمیر کعبہ کے دوران اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شانہ بشانہ شریک رہے۔ آپ علیہ السلام وعدے کے بڑے پکے اور سچے تھے، اور آپ علیہ السلام لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے رہتے تھے تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ مریم میں ارشاد فرماتے ہیں، کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کیجئے، بے شک وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تعلیم دیتے تھے، اور وہ اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ تھے۔ ناظرین مورخین لکھتے ہیں کہ دنیا میں جو شخص سب سے پہلے گھوڑے پر سوار ہوا وہ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اس سے پہلے گھوڑا وحشی جانور تھا۔ اسماعیل علیہ السلام نے اسے سدھایا اور مانوس کیا اور پھر اس پر سواری کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کو اپناؤ اور ان پر سواری کرو، بے شک یہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے۔ عموی ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ پہلا شخص جس نے واضح عربی زبان کے ساتھ زبان کھولی وہ اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور یہ اس وقت 14 سال کی عمر کے تھے۔ عربی کے علاوہ آپ کو قبطی اور عبرانی زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے پلٹ کرانے کی جگہ اور سراسر امن بنایا، اور تم ابراہیم کی جائے قیام کو نماز کی جگہ پاؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیدی حکم دیا کہ تم دونوں میرے گھر کا طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ لوگ بار بار اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف لوٹ کر آتے ہیں، کبھی ان کا دل نہیں بھرتا اور اسے سراسر امن والا بنا دیا گیا ہے۔ جاہلیت میں بھی آدمی اس گھر میں اپنے دشمن کو دیکھتا مگر اسے کچھ نہ کہتا۔ اسلام نے اس احترام میں تاکید اور اضافہ کیا۔ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید کہتے ہیں، جب مجھ تک یہ بات پہنچی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض بیویوں سے خفا ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ تم یا تو رسول اللہ کو ناراض کرنے سے باز آ جاؤ گی، یا پھر اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے میں اپنے نبی کو تم سے بھی اچھی بیویاں عطا فرمائے گا۔ حتیٰ کہ جب میں امہات المومنین میں سے ایک کے پاس گیا تو اس نے کہا، اے عمر، اپنی بیویوں کو باز کرنے کے لیے کیا رسول اللہ کی ذات گرامی کافی نہیں ہے کہ آپ نے انہیں باز فرمانا شروع کر دیا؟ بہرحال اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کی یہ آیت نازل فرمائی، اس کا رب قریب ہے اگر وہ تمہیں طلاق دے دے کہ تمہارے بدلے اسے تم سے بہتر بیویاں دے دے، جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، اطاعت کرنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں، روزہ رکھنے والیاں اور قماریاں ہوں۔ ناظرین، عمرو بن دینار رحمت اللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چکروں میں بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ربانی ہے، اور جب ابراہیم نے کہا، اے میرے رب، اس جگہ کو ایک امن والا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے جو ان میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، فرمایا، اور جس نے کفر کیا تو میں اسے بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف بے بس کروں گا، اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول فرمائی اور مکہ معظم کو امن والا شہر بنا دیا۔ اب حرم کی حدود میں کسی کا خون بہانا، اس کے درختوں کو کاٹنا، شکار کو بھگانا وغیرہ جائز نہیں، اور رزق کی وہ فراوانی فرمائی کہ مکہ میں کھیتی باڑی نہ ہونے کے باوجود وہاں سارا سال دنیا بھر کے پھل اور ہر قسم کا غلہ
اتنی فراوانی سے ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہر شخص کو آنکھوں سے نظر آ جاتی ہے۔ ناظرین، سورہ بقرہ میں مزید ارشاد ہوتا ہے، اور جب ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہا تھا اور اسماعیل بھی، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو بتائیں کہ ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل ام القریٰ کی سرزمین میں اللہ کا گھر بناتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے، اے ہمارے رب اسے قبول کر لے۔ اس آیت میں مذکورہ لفظ کے حوالے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیت اللہ کی وہ بنیادیں جو اس سے پہلے موجود تھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیت اللہ پہلے تعمیر ہو چکا تھا۔ قرآن کریم کی سورہ حج میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین فرمائی، اس کے بعد بیت اللہ کئی دفعہ تعمیر ہوا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ فلسطین میں مقیم تھے، مگر برابر مکہ میں بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے آتے رہتے تھے۔ اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے اسماعیل سے اس کا تذکرہ کیا اور دونوں نے مل کر بیت اللہ شریف کی تعمیر شروع کر دی۔ ایک روایت کے مطابق بیت اللہ کی سب سے پہلی اساس حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں رکھی گئی، اور ملائکہ اللہ نے ان کو وہ مقام بتا دیا تھا جہاں کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی، مگر ہزاروں سال کے حوادث نے عرصہ ہوا اس کو بے نشان کر دیا۔ البتہ اب بھی وہ ایک ٹیلے یا ابھری ہوئی زمین کی شکل میں موجود تھا۔ یہی وہ مقام ہے جو وحی الہی نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا، اور انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کو کھودنا شروع کیا تو سابق تعمیر کی بنیادیں نظر آنے لگیں۔ انہی بنیادیں پر بیت اللہ کی تعمیر کی گئی، مگر قرآن عزیز نے بیت اللہ کی تعمیر کا معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی شروع کیا اور اس سے پہلی حالت کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ ناظرین، اس تعمیر کو یہ شرف حاصل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر اس کا معمار ہے، اور اسماعیل علیہ السلام جیسا نبی اس کا مزدور۔ باپ بیٹے برابر اس کی تعمیر میں مصروف ہیں، اور جب اس کی دیواریں اوپر اٹھتی تو بزرگ باپ کا ہاتھ تعمیر سے معذور ہو جاتا تو قدرت کی ہدایت کے مطابق ایک پتھر کو باڑ بنایا جاتا ہے، جس کو اسماعیل علیہ السلام اپنے ہاتھ سے سہارا دیتے اور ابراہیم علیہ السلام اس پر چڑھ کر تعمیر کرتے جاتے۔ یہی وہ یادگار ہے جو آج مقام ابراہیم کے نام سے موسوم ہے۔ جب تعمیر اس حد پر پہنچی جہاں آج حجر اسود نصب ہے تو جبریل امین نے اس کی رہنمائی کی اور حجر اسود کو ان کے سامنے ایک پہاڑی سے محفوظ نکال دیا، جس کو جنت کا لایا ہوا پتھر کہا جاتا ہے، تاکہ وہ نصب کر دیا جائے۔ ناظرین، بیت اللہ تعمیر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ یہ ملت ابراہیمی کے لیے قبلہ اور ہمارے سامنے جھکنے کا نشان ہے، اس لیے یہ توحید کا مرکز قرار دیا جاتا ہے۔ تب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی ذریت کو اقامت و صلاۃ و زکوٰۃ کی ہدایت دے اور استقامت بخشے، اور ان کے لیے پھلوں، میووں اور رزق میں برکت عطا فرمائے، اور تمام عالم کے بسنے والوں میں سے ہدایت یافتہ گروہ کو اس طرف متوجہ کرے کہ وہ دور دور سے آئیں اور مناسک حج ادا کریں اور ہدایت اور رشد کے اس مرکز میں جمع ہو کر اپنی زندگی کی سعادتوں سے دامن بھریں۔ ناظرین، قرآن کریم نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی مناجات، اقامت و صلاۃ اور مناسک حج کی ادائیگی کے لیے شوق و تمنا کے اظہار اور بیت اللہ کے مرکز توحید ہونے کے اعلان کی جگہ جگہ ذکر کیا۔ سورہ حج میں ارشاد ہے، اور جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی، اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا، اور لوگوں میں حج کی منادی کرتے۔ لوگ تیرے پاس پاپیادہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی، دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے، جس میں کھلی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے، اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو بھی اس کے گھر تک جانے کی طاقت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ ناظرین، باہر طور زمین پر اللہ تعالیٰ کا موجود گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور وادی مکہ کے بے آب و گیا پہاڑی علاقے میں اپنی ماں کے ساتھ تنہا چھوڑے جانے والے ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مشترکہ طور پر تعمیر کیا۔ مختلف تواریخ خانہ کعبہ میں غالب رائے یہی ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا زمانہ 21ویں صدی قبل مسیح ہے۔ اگر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی زندگی
خاص طور پر وادی مکہ میں پیش آنے والے واقعات کا انتہائی محتاط اور عمیق جائزہ لیا جائے تو خانہ کعبہ کی تعمیر کا زمانہ 2062 قبل مسیح سے 2059 قبل مسیح کا درمیانی عرصہ بنتا ہے۔ قرآن کریم کے علاوہ دیگر الہامی کتابوں سے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں ثابت ہوتی ہے۔ تورات کے باب پیدائش کے بیان کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے گھر سے نکل کر پہلے مورا اور بعد میں آئی اور بیت ایل کے درمیان معبد تعمیر کیے۔ اصل میں مورا اور مردہ ایک ہی جگہ کے عبرانی اور عربی نام ہیں۔ یہی فاران آج کا حجاز ہے، اور حجاز کے سوا مروہ نامی پہاڑ پوری دنیا میں کہیں واقع نہیں، اور نہ ہی اس جیسے نام کا کسی اور پہاڑ کے قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مومد بنانے کے ثبوت تاریخ پیش کرتی ہے۔